حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جو سے جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی
قرار دیا ہے۔